حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائیں گے، اے آدم کی اولاد، میں بیمار تھا، تو نے میری عیادت نہیں کی۔ تو بندہ کہے گا کہ اے رب، میں آپ کی عیادت کیسے کرتا، آپ تو رب العالمین ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، تمہیں نہیں معلوم ہوا تھا کہ فلاں بندہ میرا بیمار ہے، مگر تم نے اس کی عیادت نہیں کی۔ اگر تم عیادت کو جاتے تو مجھے اس کے پاس پاتے۔ اے آدم کی اولاد، میں نے تم سے کھانا طلب کیا تھا، مگر تم نے مجھے کھانا نہیں دیا۔ تو بندہ کہے گا، اے رب، آپ کو کھانا کیسے کھلاتا، آپ تو رب العالمین ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، کیا تم یہ بات نہیں جانتے تھے کہ میرے فلاں بندے نے تم سے کھانا طلب کیا ہے، اگر تم اسے کھانا کھلا دیتے تو آج اسے تم میرے پاس پاتے۔ اے آدم کی اولاد، میں نے تم سے پانی طلب کیا تھا، مگر تم نے مجھے نہیں پلایا۔ تو بندہ کہے گا، اے رب، آپ کو پانی کیسے پلاتا، آپ تو رب العالمین ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے، میرے فلاں بندے نے تم سے پانی طلب کیا تھا، اگر تم اسے پلا دیتے تو آج اسے میرے پاس پاتے ہیں۔ اس حدیث مبارکہ کے سلسلے میں علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں کس خوبصورت پیرائے کے اندر آقا اور بندے کی گفتگو نقل کی گئی ہے، اور کیسے دل نشیں انداز میں خلق خدا کی خدمت کی تعلیم دی گئی ہے۔ کسی انسان کے کام آنے یا اس کی خدمت کرنے کو اللہ تعالیٰ اپنی خدمت قرار دے رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ مطلب یہ ہے کہ بیمار کی عیادت کرنا، بھوکے کو کھانا کھلانا، پیاسے کو پانی پلانا کوئی معمولی اعمال نہیں ہے کہ انہیں ہلکا سمجھ کر چھوڑ دیا جائے۔ اللہ کے پاس ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان اعمال پر اللہ کے پاس اس شخص کا اجر و ثواب محفوظ ہو جاتا ہے۔